الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین اکرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، سورہ نحل قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ، ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 16واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 97. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو کوئی نیک عمل کو انجام دے، عمل صالح کو انجام دے، من ذکر او انثى، چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، فہو مؤمن، وہ مؤمن ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اور جو عمل صالح کرنے والے افراد ہیں، چاہے اس صنف میں سے ہو یا مؤنث کی صنف میں سے ہو، مذکر کی صنف میں سے ہو یا مؤنث کی صنف میں سے ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہارے پروردگار عالم کا وعدہ یہ ہے کہ بتحقیق انہیں ایسی زندگی عطا کرے گا کہ جو پاک و پاکیزہ زندگی ہوگی. حیاتاً طیبہ، حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ معصومین کی روایت کے اندر سوال کیا گیا ہے اور معصوم نے جواب یہ دیا ہے کہ حیات طیبہ وہ ہے کہ جو پاک و پاکیزہ ترین زندگی ہو، جو گناہوں سے پاکیزہ زندگی ہو. اور بعض مقامات پر یہ ارشاد ہوا کہ حیات طیبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کہ جو اہل بیت کے لیے بسر کی جائے، اہل بیت کے نام پر بسر کی جائے، یہ حیات طیبہ ہے. ماہ مبارک رجب کہ جس کی تکرار مسلسل
پچھلی گفتگو کے اندر جس کی فضیلتوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ مبارک مہینہ پروردگار عالم نے ایک خاص مقصد کے لیے قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ماہ مبارک شعبان میں داخل ہو اور ماہ مبارک شعبان کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان تک پہنچ جائے، اور وہ الٹیمیٹ گول، وہ مقصد کہ جو ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ، اس مقصد کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ماہ مبارک رجب سے ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، لیکن پروردگار عالم عادت ڈلوا رہا ہے ماہ مبارک رجب سے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک روزہ رکھنے پر پروردگار عالم جہنم سے کہیں مسافت دور کر دے رہا ہے، 2 روزے رکھنے کی صورت میں پل صراط سے آسانی سے گزار رہا ہے، 3 روزے رکھنے کی صورت میں انسان کو جنت واجب قرار دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ کچھ اور روایتیں ماہ مبارک رجب کے عنوان سے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مہینے کے اندر فقط للہیت کی خاطر، خداوند عالم کی خاطر ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے، اصول کافی کی روایت ہے، ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے جنت واجب قرار دے دیا کرتا ہے، اور جو شخص اس ماہ مبارک کی ابتدا میں انتہا میں روزے رکھتا ہے، پروردگار عالم اسے جنت کے رکھوالوں میں شمار کر لیا کرتا ہے، جنت کے رکھوالوں میں شمار کر لیا کرتا ہے۔ اور پھر معصوم کو بڑا عجیب جملہ ملتا ہے، یہ اصول کافی کی روایت ہے کہ جس کے اندر 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ابتدا کے اندر روزہ رکھے ایک، درمیان میں ایک روزہ رکھے، اور انتہا کے اندر ایک روزہ رکھے، اگر للہیت خداوند عالم کی خاطر یہ 3 روزے رکھتا ہے، معصوم کا جملہ یہ ہے پروردگار عالم اس کو حق شفاعت دے دیا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے اعتبار سے حق شفاعت دے دیتا ہے، اپنی اولاد کے اعتبار سے حق شفاعت دے دیتا ہے، اپنے اعزہ و اقارب کے اعتبار سے حق شفاعت دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں کے اعتبار سے اس کو حق شفاعت دے دیتا ہے، اگرچہ کہ اہل نار میں سے کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اسے شفاعت کا حق دیتا ہے کہ تم ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کی جانب لے کر لاؤ۔ یہ ماہ مبارک رجب کی برکت ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جملہ جو آپ نے 7ویں امام کے اعتبار سے بھی سنا کہ یہ ماہ مبارک رحمت کا مہینہ ہے، کہ جس کے اندر بارش کے قطروں کی صورت میں پروردگار عالم رحمت کو نازل کرتا ہے۔ ایک عجیب روایت کے جو اس ماہ مبارک کے ساتھ مربوط ہے، ابو سعید خضری کی روایت۔ ایک روایت میں نے آپ سے پچھلی گفتگو کے اندر عرض کی، وہ بھی ابو سعید خضری جو پیغمبر کے صحابی ہیں ان کی روایت، کہ جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بہترین عمل یہ ہے کہ انسان صدقہ دے، چاہے ایک روٹی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ اور پھر ثواب کے عنوان سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک رجب کے اندر فقط صدقہ ہی دے دیا کرتا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ میری پوری زندگی کے اندر میں نے جتنا صدقے کا ثواب بتلایا ہے کہ پورے کا پورا ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے کہ پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع موجود تھا، پیغمبر نے اصحاب کو جمع کیا اور ایک مرتبہ ماہ مبارک رجب کا تذکرہ کرنا شروع کیا کہ ماہ مبارک رجب آ چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو پروردگار کے محترم ترین مہینوں میں سے ایک ہے۔ اور پھر پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی معزز تھا۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ جب اسلام آ گیا، اس کی عزت اور شرف اور فضیلت پروردگار عالم نے اور بڑھا دی، اس کی فضیلت کو اور بڑھا دیا، اس کو پروردگار عالم نے رحمت کا مہینہ قرار دیا۔ یہ پروردگار کا مہینہ ہے، اس میں پروردگار کے لیے اپنے کاموں کو انجام دو۔ اور پھر پیغمبر نے یہ جملہ کہنا شروع کیا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے۔ یہ روایت پوری طویل روایت ہے، فقط 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر مختصراً دیگر مجالس کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے مکمل کروں گا۔ پورے 30 دن کا ثواب پیغمبر ختمی مرتبہ نے ابو سعید خدری کی زبان سے بیان فرمایا ہے کہ 30 دن پروردگار عالم کیا کیا عطا کرنے والا ہے، کہ جو اس شخص ایک روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں خداوند عالم کی خاطر رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار عالم
اس کے لیے جنت کو سجا دیا کرتا ہے، جنت کو سجا دیا کرتا ہے۔ اور جو شخص 2 روزے رکھ لیا کرتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر، پروردگار عالم اس شخص کو اتنے زیادہ اوصاف اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اتنی زیادہ صفتیں اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ روایت کے جملے کے پیغمبر نے ابو سعید خدری سے فرمایا کہ پروردگار اتنے اوصاف اس کے اندر پیدا کر دے گا کہ ملائکہ بھی اگر ان اوصاف کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اگر ان اوصاف کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بات فقط ایک اور چیز کے حوالے سے پیغمبر کی ملتی ہے کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے، ایک فرشتے کو دیکھا تھا، اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، فقط تبرکن گزر جاؤں۔ ایک فرشتہ ہے جس کی عجیب سی ماہیت ہے، عجیب سی کیفیت ہے، ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کی عجیب کیفیت ہے، ہر انگلی کے اندر ہزار ہزار خانے موجود ہیں۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ پیغمبر نے سوال کیا تمہارا کام کیا ہے؟ کہا پیغمبر خدا روئے زمین پر جتنی مرتبہ بارش ہوئی ہے ان بارش کے قطروں کو گننا میرا کام ہے۔ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بارش کا قطرہ نہ گن پائے ہو؟ کہ پیغمبر خدا آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب روئے زمین پر کوئی قطرہ گرا ہو اور میں نے نہ گنا ہو اس کو۔ کہ کوئی ایسا موقع کہ جب تیرے ہاتھ ناکارہ ہو چکے ہوں؟ کہا نہیں، اگر کوئی قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے کسی اور مقام پر گر جاتا ہے وہ بھی میری تعداد کے اندر گنا جاتا ہے، میں اسے بھی گن لیتا ہوں، اس کا بھی حساب کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے پیغمبر خدا، اب پیغمبر سے مخاطب ہوا ہے یہ فرشتہ، کہ جب کوئی شخص آپ پر درود بھیجتا ہے یہ ہاتھ ناکارہ ہو جاتے ہیں، پروردگار اتنا ثواب لکھ دیا کرتا ہے کہ میرے ہاتھ ہزاروں کی تعداد ہونے کی صورت میں بھی اسے گن نہیں پاتے۔ یہ پیغمبر تو پروردگار ارشاد فرمایا کہ 2 روزے رکھ رہا ہے پروردگار عالم، اس میں ان اوصاف کو پیدا کرے گا کہ جو اوصاف دوسرے لوگ شمار نہیں کر سکتے، وہ صفتیں دوسرے لوگ شمار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ملائکہ بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب کوئی شخص 3 روزے رکھ لیا کرتا ہے، معصوم کا بڑا عجیب جملہ ہے، جو شخص 3 روزے رکھ لیا کرتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں اصحاب کے مجمع کے اندر، تو پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور ایک مرتبہ یہ جملہ کہتا ہے کہ لقد وجب حقق، کہ اے فرشتوں، اے ملائکہ، یا ملائکتی لقد وجب حقق، اس شخص نے جو روزہ رکھا ہے اس کا ایک حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اس کا ایک حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں۔ کون سے گناہ؟ جو اس نے پہلے انجام دیے اور یہ انجام دینے والا ہے۔ اور پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس حق کے بدلے میں اس کے دل کے اندر اپنی محبت کو بھی ڈال دیا ہے، اپنے ولی کی ولایت کو بھی ڈال دیا ہے، اپنے ولی کی ولایت کو بھی ڈال دیا ہے، اپنے حق کی محبت کو بھی ڈال دیا ہے۔ اور غفر ما تقدم من ذنبہ، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور میں نے معاف کر دیا ہے جو کچھ اس نے پہلے انجام دیا ہے اور جو یہ انجام دینے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے۔ بہت زیادہ تاکید آئی ہے معصومین کی کہ انسان اس ماہ مبارک کے روزوں سے غافل نہ ہونے پائے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر 4 روزے رکھ لیتا ہے، 4 روزے رکھ لیتا ہے، پروردگار کیا ثواب عطا کرے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے آسمان و زمین کے شر سے بچا لیا کرتا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے جملہ فرمایا کہ آسمان و زمین میں جتنی بلائیں نازل ہوتی ہے پروردگار عالم اس سے عافیت عنایت کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے عافیت ملے گی، دجال کے فتنے سے عافیت ملے گی۔ ماہ مبارک رجب کا روزہ معمولی نہیں ہے، لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رجب کی رحمتوں کو، برکتوں کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پر دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور اپنی گفتگو کو متصل کرتے ہوئے اس جملے سے کہ جو آخری مجلس کے اندر میں نے ابو سعید خدری کی روایت کو بیان کیا تھا
کہ اس ماہ مبارک کا بہترین عمل 3 فیزز کے اندر معصومین نے بتلایا ہے کہ جس کی میں مسلسل تکرار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا بہترین عمل ہے ماہ مبارک رجب کے اندر روزے رکھنا۔ دوسرا بہترین عمل اس ماہ مبارک کے اندر توبہ اور استغفار کرنا۔ تیسرا بہترین عمل جو معصوم کی روایتوں کے اندر وارد ہوا کہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ روایت بھی عرض کی کہ اس ماہ مبارک کے اندر صدقہ دے، چاہے ایک روٹی کی صورت کے اندر کیوں نہ ہو۔ مولا کائنات کے اس خطبے کو آپ کے سامنے پیش کروں جس کو ماہ مبارک ذی الحجہ کے اندر آپ کے سامنے مختصراً پیش کیا تھا، اور انہی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ماہ مبارک رجب کے اندر اس خطبے کا سہارا لوں اور اس سے متصل کروں گا اپنی گفتگو کو کہ آج کی شب کے عنوان سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ماہ مبارک کے اس تیسرے بہترین عمل کے عنوان سے گفتگو کروں کہ جس کے اعتبار سے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کے اندر انفاق نہ کرو، خداوند عالم کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ معصومین کی زندگی کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات آپ کو بے شمار نظر آئیں گے، چاہے وہ پہلے معصوم کی زندگی ہو، چاہے وہ 11ویں معصوم تک کی زندگی کا زمانہ ہو، 13ویں معصوم تک کی زندگی کا زمانہ ہو۔ ہر معصوم کی زندگی کے اندر خصوصیت کے ساتھ صدقہ، خیرات اور انفاق کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے۔ خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کو چھٹے امام نے بھی کوٹ کیا کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں تو مستحق کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ صدقہ خداوند عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ لہذا چھٹے امام کی روش یہ تھی کہ جب صدقہ دیا کرتے تھے سائل کے ہاتھ پر رکھ کر پہلے اسے سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، پھر دوبارہ دیا کرتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے خداوند عالم کی راہ میں دیا، اس سے دوبارہ لیا، اس کو چوما، اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ کہ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ پروردگار کے ہاتھ میں پہلے صدقہ جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی خوشبو کو محسوس کر سکوں، خدا کی خوشبو کو محسوس کر سکوں۔ مولا کائنات کا وہ خطبہ کہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا، استعارتاً اس کی جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ عجبت للبخیل، نہج البلاغہ کے کلمات قصار کے اندر 126 نمبر پر یہ خطبہ موجود ہے۔ وہ نہج البلاغہ کہ جس کے بارے میں مورخین فقط ایک ہی جملہ لکھتے ہیں، تحت کلام الخالق فوق کلام المخلوق، پروردگار کے کلام کے نیچے اگر کوئی کلام ہے تو یہ نہج البلاغہ ہے، اور لوگوں کے کلام سے اوپر اگر کوئی کلام ہے لیول کے اعتبار سے تو یہ نہج البلاغہ ہے۔ کہ عجبت للبخیل، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل کے حال پر جو بخل سے کام لیتا ہے۔ اب پوچھا جائے معصوم سے بخیل کا مطلب کیا ہے؟ چھٹے امام نے وضاحت فرمائی ہے کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ مشہور و معروف باتیں ہیں لیکن مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں، شاید تھوڑی تکرار محسوس ہو لیکن بہرحال اپنے موضوع کے اعتبار سے مجھے اس میں کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ مجھے بخیل کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ 4 قسم کے افراد ہیں، ایک سخی، ایک کریم، اور ایک بخیل، اور ایک لئیم، یعنی 4 کیٹیگری ہے۔ سپرلیٹو ڈگری ہے، بیٹر اور بیسٹ والی کنڈیشن ہے، اور بیڈ اور ورسٹ والی کنڈیشن ہے۔ بیٹر اور بیسٹ کی کنڈیشن کیا ہے؟ سخی بہترین شخص ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد کوئی اگر مانگنے آتا ہے اسے عنایت کر دیتا ہے۔ کریم کون ہے؟ کہ جو اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا، دوسروں کی ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے، خود اپنا پیٹ چاک کر دیا کرتا ہے، دوسروں کو عنایت کر دیا کرتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی ذات کیا ہے؟ آیا سخاوت کے اعتبار سے مشہور ہیں؟ یہ کریم ہے۔ اگر غور کرنا ہے تو کربلا کے اندر خور کا وہ جملہ ذہن میں لے کر آئیے گا کہ جب
صبح عاشور ہو آئے ہیں تو مولا کو کیا کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ اے کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود کھاتے نہیں ہیں، دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں۔ سورہ دہر کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو فقط خالصتاً للہ، پروردگار کی محبت کی خاطر مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں اور اسیر کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو دو کیٹیگریز بہترین کیٹیگریز ہیں، ایک سخی کہ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، کریم وہ کہ جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے اور دوسروں پر خرچ کرے، یہ اہل بیت اطہار کی ذات اقدس ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے بخیل کی، کہ جو اپنی ذات پر بقدر ضرورت خرچ کرے اور دوسروں پر بالکل خرچ نہ کرے۔ اور چوتھی کیٹیگری جو سب سے بری کیٹیگری ہے وہ ہے لئیم، کہ جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لائق ہے نہ دوسروں کو دینے کا روادار ہے، جس کے بارے میں ایک محاورہ ہے فارسی کا کہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھانا کہ جو پڑا ہوتا ہے وہ سڑ جاتا ہے اور اسے آ کر جانور کھاتا ہے۔ سب سے بدترین کیٹیگری، سب سے بدترین کیٹیگری ہے وہ تو ناقابل علاج ہے۔ معصوم بیان فرما رہے کہ کس پہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے بخیل والی، مولا کہتے ہیں مجھے اس کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ یستعجل الفقر الذی منہ ہربا، کہ کتنی جلدی اس فقیری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس فقیری سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ انسان جمع کرنا چاہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، خود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتا، دوسروں کو نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر مال و متاع جمع کرتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کثیر مال و متاع کا مالک ہوا کرتا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ کثیر مال و متاع اس کے اعزاء کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ شخص جہنم کے طبقات میں چلا جاتا ہے، جو وراثت کے اندر یہ مال پاتے ہیں وہ اس کو خرچ کر کے جنت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا مال تو اس کا تھا، خرچ کرنے والا کیوں جنت میں چلا گیا؟ کہ اگر زندگی کے اندر خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا تو پھر اس کا فائدہ اسے آخرت کے اندر ملنے والا تھا، لیکن اس نے زندگی کے اندر خرچ نہیں کیا۔ مولا کہتے ہیں یہ فقیری سے بھاگ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ فقیری کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ وَيَفُوتُهُ الْغِنَى، اور اس سے امیری فوت ہو جایا کرتی ہے، جو مال جمع کر رہا ہے یہ اس سے دور ہو جائے گا۔ الَّذِي إِيَّاهُ طَلَبَ، کہ جس کے یہ طلبگار ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے کہ اس کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ترین جملہ ہے اس پورے مرکز کے اندر کہ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، دنیا کے اندر زندگی کیسی گزارتا ہے؟ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ وَيُحَاسِبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور جب آخرت کے اندر باری آئے گی تو امیروں والا حساب دینا پڑے گا۔ زندگی کے اندر مال بچا رہا ہے، خود اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر رہا۔ واجبات کے اندر انسان کی یہ ہے کہ انسان کفالت کرے ان لوگوں کی کہ جو اس کی ذمہ داری ہیں۔ نفقہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی ہیں بچے ہیں، واجب ہے کہ ان کے لیے نفقہ فراہم کرے، مال فراہم کرے تاکہ وہ زندگی گزار سکے۔ والدین ہیں، اگر کوئی دوسرا آسرا نہیں ہے تو واجب ہے کہ ان کے لیے بھی نفقہ فراہم کرے۔ شریعت نے بہت ساری پابندیاں انسان کے اوپر ان معاملات کے اندر لگائی ہیں۔ تو دنیا میں مال و متاع بچاتا ہے، آخرت کے اندر حساب امیروں والا دینا پڑے گا۔ لہذا مولا کائنات کے وہ جملے کہ جو مولا کائنات نے ابو ذر اور مقداد اور قنبر جیسے افراد سے بیان فرمائے کہ ابو ذر اور سلمان موجود تھے، سلمان اور ابو ذر کا ایمان تمام افراد سنتے رہتے ہیں یہ باتیں کہ سامنے موجود ہیں۔ مولا نے کہا کہ ابو ذر میں تمہیں کچھ درہم دے رہا ہوں، آخرت کے حوالے سے بتلایا کہ حساب دینا بڑا مشکل کام ہوگا۔ کہ مولا جو نیک زندگی گزارے کہ اس کے لیے بھی حساب دینا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے جملہ پہلے بھی کہا ہے اور اب دوبارہ اس کی تکرار کروں
کہ یہ وہ دنیا ہے کہ جس کے حرام کے اندر عقاب ہے، جس کے حلال کے اندر حساب ہے۔ مولا نے کہا حلال کا حساب دینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ 2 درہم ہر ایک شخص کو دیے، سلمان کو دیے، ابو ذر کو دیے، بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر خدا نے مولا کائنات کو دیے، سلمان کو دیے اور ابو ذر کو دیے، اور تینوں خرچ کرنے کے بعد آئے۔ پیغمبر نے کہا کہ آگ جلائی جائے، آگ کے اوپر ایک توا ٹائپ رکھا گیا، ایک چیز رکھی گئی، دیکھتی ہوئی آگ پر کہا گیا کہ اب اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب دو۔ ابو ذر کھڑے ہوئے حساب دینا چاہتے تھے، حالانکہ حلال کاموں کے اندر خرچ کیا ہے، آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکے۔ سلمان کے جس کے بارے میں پیغمبر کا جملہ ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ پیغمبر کا جملہ ہے ومن جفا سلمان فقط جفانی، جس نے سلمان پر جفا کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ سلمان کھڑے ہوتے ہیں، سلمان بھی جواب نہیں دے پاتے ہیں، آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں اور اس دہکتی ہوئی آگ سے نیچے آ جاتے ہیں کہ پیغمبر خدا جو آپ نے دیا راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ زندگی کے اندر جو حلال ہے اس کا حساب دینا بھی آخرت کے اندر مشکل ہوگا، اور اس چیز کی طرف بہت زیادہ فوکس کیا گیا معصومین کی زندگی کے اندر۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ بہت زیادہ فوکس کیا گیا معصومین کی زندگی کے اندر، لہذا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے ہر مقام پر شوق دلایا ہے۔ آپ مولا کائنات کی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مولا کائنات کی زندگی وہ زندگی ہے کہ 22 رمضان المبارک کو، 21ویں رمضان کو شہادت ہوئی ہے، 22ویں رمضان کو امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام نجف کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، کوفہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جن کی گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے، اور جب سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں رو رہے ہو، کہ ہمارا ایک بہت اچھا رفیق ہوا کرتا تھا، بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا، 3 دن ہو گئے وہ دوست ہمارا ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ کہ اس دوست کا کام کیا تھا؟ کہ وہ آتا تھا ہمارے لیے روٹی لے کر آیا کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، ہمیں بھی کھلایا کرتا تھا۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، اور ہر معصوم کی زندگی کے اندر یہ جملے آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اعتبار سے ہو، چاہے سید الشہداء کے اعتبار سے ہو، اور سب سے زیادہ یہ چیزیں فوکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے زمانے کے اندر۔ وہ علم کا دور کے جس کو پھیلایا گیا باقر العلوم، جو پہلی گفتگو کے اندر بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ بیس جو 6ٹھے امام کے لیے رکھی گئی ہے وہ 5ویں امام کے زمانے کے اندر رکھی گئی ہے، لہذا 6ٹھے امام کے بے شمار واقعات اس عنوان سے ہمیں ملتے ہیں، اور خود قرآن کریم نے بھی اس کو بہت زیادہ فوکس کیا۔ قرآن کریم نے کس طریقے سے فوکس کیا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 261 سے لے کر 272 تک مختلف بہانوں سے صدقہ، انفاق اور اس کی بات کی گئی کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے کس کی مانند ہے؟ اس دانے کی مانند ہے کہ جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، اور وہ دانہ کہ جس سے پروردگار عالم مزید 70 دانوں کو پیدا کرتا ہے، اور ان 70 دانوں کے اندر ہر ایک کی 100 بیلیں نکلتی ہیں، 100 خوشے نکلتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پروردگار اس کو جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ اب معصوم بتلا رہے ہیں کہ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل ہے، خدا کی راہ میں للہ خرچ کرنے کا عمل ہے کہ انسان بڑھے اور خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، معلا بن خنیس مولا کے چاہنے والے ہیں، مدینے کے اندر موجود ہیں۔ ایک رات کی تاریکی میں مسجد نبوی کا رخ کیا، دیکھا کہ محلے بنی ہاشم سے ایک جوان نکل رہا ہے کہ جس کی آغوش کے اوپر ایک ڈھیر پکڑا ہوا ہے، اس نے کچھ غور سے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ کوئی اور نہیں، میرا 6ٹھا امام ہے۔ مولا کا تعاقب کرنا شروع کیا، اور تعاقب کرتے کرتے
دیکھا کہ محلہ ایک ایسے مقام پر جا رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے موجود ہے کہ جن لوگوں کا کوئی ٹھکانہ پورے مدینے کے اندر موجود نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگ کہ جن کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، ایک چھوٹے سے مقام کے اوپر چبوترے کے اوپر رہتے ہیں۔ مولا کا تعاقب کرتے کرتے قریب پہنچا، ایسے میں دیکھا کہ مولا کے ہاتھ سے کچھ چیزیں گر گئی ہیں۔ مولا نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا، اللہم رد الینا، پروردگار یہ جو گرا ہے اسے میری جانب لوٹا دے۔ اب یہ مالا کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو مخاطب کیا، مولا میں آپ کی مدد کروں۔ مولا نے جملہ کہا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، ہمیں اٹھانے دے۔ کہا مولا میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے مولا کو وہ روٹیاں جو مولا لے کر جا رہے تھے اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں دینا شروع کی، جمع کر کے مولا کی بارگاہ میں دے دی، مولا کے ساتھ اس محلے تک چلا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ مولا کی روش یہ ہے کہ جو اس محلے کے اندر لوگ سو رہے ہیں، مولا ان کے سرانے دو دو روٹیاں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے مولا سے کہا، مولا یہ آپ کے حق کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ مولا نے کہا کہ اگر یہ ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہوتے تو ہمارے دسترخوان کا نمک بھی کھاتے، ہمارے دسترخوان کا نمک بھی کھاتے ہیں، ہم اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ افراد تھے کہ جو مولا کی معرفت کا یقین رکھنے والے بھی نہیں تھے۔ اور اس کے بعد مولا نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں دینے کے لیے آؤ تو چھپا کر دو، بالکل رات کی تاریکی کے اندر دو، اور یاد رکھو یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بچانے والی ہے۔ پھر مولا نے جملہ کہا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے، لہذا جب بھی میں صدقہ دیتا ہوں تو پہلے صدقے کو چوم لیا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ شے ہے کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے۔ کوئی چیز انسان کی حفاظت کرنے والی ہو یا نہ ہو، یہ صدقہ انسان کی حفاظت کیا کرتا ہے، یہ صدقہ انسان کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اور پھر بیان فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ ہے کہ جو بلاؤں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اور پھر چھٹے امام کی عجیب روایت کے جملے ملتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کی 70 بلاؤں کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں خرچ کرے اور صدقہ دے۔ 70 بلائیں دنیا کی دور ہو جایا کرتی ہیں۔ یہی معصوم ہے کہ جو اس کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسی معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے گھر کے اندر برکتوں کا نزول کرنا ہے، اپنے گھر میں پروردگار عالم کے رزق کے دروازوں کو کھولنا ہے، اپنے گھر کے اندر پروردگار عالم کے ساتھ تجارت کا سما پیدا کرنا ہے، کوئی اور کام نہ کرے، پروردگار کی بارگاہ میں صدقہ دینا شروع کر دے۔ استنزل الرزق بالصدقۃ، اپنے گھروں کے اندر رزق کا نزول کرواؤ، کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے، کہ یہ وہ شے ہے کہ جس کو معصوم نے ہر مقام پر دیا ہے، اور نہ فقط اپنوں کو دیا ہے بلکہ غیروں کو دیا ہے، اور طریقہ کار سکھلایا ہے کہ خداوند عالم کے ساتھ تجارت کس طریقے سے کی جائے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو پروردگار عالم کو اتنا پسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے چاہنے اور ماننے والوں کے نفوس کی مرضی کو خرید لیا کرتا ہے، نفوس کی مرضی کو خرید لیا کرتا ہے۔ جب مولائے کائنات اور رکوع کے اندر انگوٹھی دے رہے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے، یہ پروردگار عالم کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے امام کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا اسی عنوان سے جو صدقے کا عنوان ہے، کہ جو قیاس کرتے ہیں لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ چھٹے امام کے زمانے کے اندر بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو پانچویں امام کے زمانے کے بعد ایسے آئے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وارث علوم انبیاء کے اعتبار سے متعارف کروانا شروع کیا تھا کہ ہم اہل بیت کے حقیقی وارث ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ مولا وہ اتنا بہترین شخص ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں سخاوت بھی کرتا ہے، لوگوں کو بے شمار عطا کرتا ہے۔ اب قیاس دیکھیے کہ کس طریقے سے قیاس معاشرے کے اندر رائج ہوا ہے، اور یہی چیزیں ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی کرتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں سے خود بخود نتیجے نکال لیتے ہیں کہ فلاں کام اگر حلال تھا یہ والا کام بھی حلال ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اگر اس کا کوئی
نقصان نہیں ہے تو فلانی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوگا. بہت ساری چیزوں کے اندر انسان محتاط نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جو پہلی تقریر کے اندر میں نے جملہ کہا، جو 5ویں امام کا جملہ ہے، تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال اور حرام کے اندر انسان تمیز کرے تاکہ مہذب معاشرے کا حصہ بنے، حلال اور حرام کو پہچان سکے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ملا نصیر الدین ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بہترین قسم کا درخت موجود ہے. اب میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ انسان قیاس کس طریقے سے کرتا ہے، اور پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ غلطی کہاں پر موجود ہے. ایک بہترین قسم کا درخت موجود ہے، لیکن اس پہ خرمے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں. خرموں کو دیکھا اور جب آگے بڑھے دیکھا کہ ایک فصل موجود ہے کہ جس کے اندر بے شمار خربوزے بھی موجود ہیں. خدا کی بارگاہ میں سر اٹھایا. اب قیاس کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اپنی عام زندگی کے اعتبار سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ پروردگارہ یہ کیا ماجرا ہے، کھجوروں کو تو نے درخت پر لگا دیا، خربوزوں کو زمین پہ لگا دیا. بہترین تناور درخت تھا پروردگار، خربوزے اوپر لگانے چاہیے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ خداوند عالم کے ساتھ قیاس کیا جا رہا ہے. اور یہ کھجوریں زمین پہ لگانی چاہیے تھی، ان کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. لیکن جب دوبارہ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک کھجور کا درخت آیا، کھجور آ کر سر پر گری. آپ کہا پروردگار تیری مصلحت کو سمجھ گئے گا، اگر یہ خربوزہ لگا ہوتا تو پھر میرا کیا حشر ہوتا. تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو قیاس کرنے والے. معصوم کے زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود تھے کہ چھٹے امام کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کی مثال دی جا رہی ہے جو ظاہری اعتبار سے ساری سخاوت کر رہا ہے. پروردگار کو پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے سخاوت کی جائے دکھا کر. اسی لیے پروردگار کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم چھپا کر صدقے کو دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. وتعطوها الفقراء، اور فقراء کو اس کو دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. معصوم نے دیکھا وہ شخص کہ جو لوگوں میں مشہور ہے، ایک مرتبہ چھٹے امام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ 2 روٹیاں چرائی اور 2 اور چیزیں مزید چرائی، اور بعد میں جا کر کسی غریب کو جا کے دے دی. چھٹے امام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے تیری تعریف سنی تھی لیکن تو چوری کرتا ہے. کہا آپ کون ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہا مدینے سے تعلق ہے. کہ کس محلے سے تعلق ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے تعلق ہے. اب سوال اور جواب چل رہا ہے مولا کا اور اس شخص کا. جواب دینے والا کس طریقے سے جواب دے رہا ہے، اتنا کانفیڈنٹ ہے اس قیاس کے معاملے کے اندر. کیا مولا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے اپنے نانا رسول خدا کے دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیا آپ کے خود نانا کا یہ فرمان ہے، اور قرآن کریم بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کے ساتھ آئے پروردگار اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے، اور جو ایک گناہ کے ساتھ آئے پروردگار اس کا 1 گناہ لکھتا ہے. لہذا میں نے 4 گناہ کیے، 4 گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے، اور جو میں نے 4 نیکیاں کی 40 نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں آ گئی. اگر انہیں نکال بھی دوں تو پھر 36 نیکیاں میرے اکاؤنٹ کے اندر بچنی چاہیے. یہ اکاؤنٹنٹ تھے مولا کے زمانے کے اندر. لیکن مولا نے جملہ کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے جہاں یہ ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہیں پر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار اسے صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے، ان لوگوں سے قبول کرتا ہے کہ جو صاحب تقوی ہوں. تو نے ایک تو چوری کی، یہ گناہ کیا، اور جب غصب کر لیا اس مال کو تو اس مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو دے دیا. در حقیقت تیرے اکاؤنٹ کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ 8 گناہ موجود ہیں. کہ ایک چوری کرنے کا گناہ ہے اور ایک مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنے کا گناہ ہے. اور پھر معصوم نے بیان فرمایا کہ جو تمہیں حلال دیا جا رہا ہے پروردگار کی جانب سے اس میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر کہا، ایک سوال کرنے والا معصوم کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا. مولا نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا موجود ہے؟ کہا بابا 40 دینار موجود ہیں. کہا دے دو. کہا بابا اس کے بعد گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوگی. معصوم نے جملہ ارشاد فرمایا، اما لو علمت لکل شیء مفتاح، تم جانتے ہو ہر چیز کے لیے ایک چابی ہوا کرتی ہے. ومفتاح الرزق الصدقہ، اور رزق کی جو چابی ہے وہ صدقہ ہے. خدا کی بارگاہ میں صدقہ دو.
روایت کے جملے کہتے ہیں معصوم نے اپنے بیٹے سے 40 دینار لیے اور سائل کو دے دیے. کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مومن آیا, مولا میں آپ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ کرنے کے لیے آیا ہوں. جب وہ ہدیہ معصوم کی بارگاہ میں پہنچا, دیکھا کہ 4000 دینار تھے. اپنے بیٹے کو بلایا, کہا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ رزق کی کلید ہے, یہ رزق کی چابی ہے, ہم نے خدا کی راہ میں 40 دیے ہیں, پروردگار نے 4000 کر کے لوٹائے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اور ہر معصوم کی زندگی کے اندر اس چیز کی پروموشن آپ کو ضرور بضرور ملے گی کہ اگر خود نہیں کر سکتے کسی کے ذریعے سے کرواؤ, کسی کی مدد کرواؤ. اور اس میں بھی سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ ایک بڑی عجیب روایت کہ جو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے بابا سے سنا, یہاں تک کہ پیغمبر تک یہ سلسلہ پہنچا کہ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں 70 غلام آزاد کروں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک حج کروں. مجھے پسند یہ ہے کہ میں 70 غلام کو آزاد کرنے کے بجائے خدا کی بارگاہ کے اندر ایک حج کو انجام دے دوں. اور اس کے بعد بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ 70 غلام آزاد کرنا اپنے مقام پر ہے, ایک حج اپنے مقام پر ہے. یہ ایک حج برابری کر لیتا ہے 70 غلام آزاد کرنے کی. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی غریب کو کپڑے پہناؤں, کسی غریب کو کھانا کھلاؤں, اس کی بے کسی کو دور کروں. یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں 70 حجوں کو انجام دوں. یعنی 70 حج بھی اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں آپ. اور کس کی روایت ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت کی روایت ہے کہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی ایک ایسے بے کس مومن کی کہ جس کے پاس کھانے کے لیے موجود نہ ہو, جس کے پاس پہننے کے لیے موجود نہ ہو, جو پریشانی کے اندر گرفتار ہو, میں اس کی مصیبت کو دور کروں. یہ پروردگار کی بارگاہ میں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس چیز سے کہ میں 70 حج انجام جا کر دوں. اور اس چیز کی پروموشن آپ کو معصومین کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ملتی ہے. خود امام علی النقی علیہ السلام کے جن کی ولادت و شہادت کی مجلس ہوئی, اور کل انشاءاللہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مجلس یہاں ہوگی, ولادت کا جشن ہوگا, جس کے اندر تمام مومنین سے شرکت کی بھی گزارش کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے. امام علی النقی کا ایک عجیب طریقہ کار تھا کہ جب معصوم کی بارگاہ کے اندر کوئی شخص سوال کرنے کے لیے آتا تھا, اگر معصوم کی بارگاہ میں نہیں ہوتا تھا, معصوم کہتے تھے جاؤ فلاں دن آنا جب میں دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. کہا مولا فلاں دن آ کر دربار میں آپ سے کیا سوال کروں؟ کہا یہی تقاضا کرنا جو تم مجھ سے ابھی تقاضا کر رہے ہو, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اب سے تمہارا مقروض ہو گیا ہوں, تم وہاں کر مجھ سے قرضے کا مطالبہ کرنا اور کوئی رعایت نہیں دکھلانا. کہا مولا میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا, قرضے کا مطالبہ کرنے نہیں آیا تھا. کہا مجھے آج تجھے دینا تھا لیکن آج نہ دے پایا, میں تیرا مقروض ہوں. اب دربار میں آ کر سوال کرنا. امام طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اگر خود نہ کر سکو کسی دوسرے کے ذریعے سے مدد کرواؤ. کہ دربار میں آ کر معصوم سے سوال کیا جا رہا ہے, معصوم آپ سے مجھے فلاں رقم لینی ہے, اور مولا کہتے ہیں کہ میرے پاس رقم موجود نہیں ہے. اصرار کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی شخص معصوم کی محبت کے اندر اسے دیتا ہے, اور پھر معصوم یہ جملہ کہتے ہیں تو نے جو خرچ کیا ہے یہ خداوند عالم کی سب سے زیادہ بہتر ہے. طریقہ بتلایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ یاد رکھو اس صدقے کی راہ میں اپنے ہاتھ کو کھینچ نہ لینا. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے, جبکہ پروردگار فضل و رحمت کا وعدہ کرتا ہے. تم خدا کی بارگاہ میں خرچ کرو گے, پروردگار اس سے بڑھا کر تمہاری بارگاہ کے اندر دینے والا ہے, تمہاری بارگاہ میں بڑھا کر دینے والا ہے. یہ معصوم کی بارگاہ ہے کہ جس کے اندر کوئی سوال کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا, کہ انسان خداوند عالم کی راہ میں خرچ کرے, اپنی عادت بنائیں. اور اسی چیز کو معصومین نے فوکس کیا ہے کہ چھٹے امام میدان منا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حاجیوں کے مجمع کے اندر جو حجاج حج کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے میدان منا کے اندر کوئی انسان مال کثیر لے کر نہیں جاتا, ضروریات کی چیز موجود ہوتی ہیں صرف. ایک سائل نے آ کر سوال کیا, مولا
خداوند عالم کی خاطر کچھ دے دیجئے. روایت کے جملے مولا انگور کھا رہے تھے, مولا نے انگور اسے دیے. کہا مولا یہ نہیں چاہیے, اس کے بدلے کچھ قیمت دے دیجئے. مولا نے کہا خدا تجھ پر رحم کرے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے. دوبارہ اگر سوال کیا, مولا نے کہا یہی انگور موجود ہیں, اگر یہ چاہیے تو یہ لے لو. کہا مولا یہ نہیں چاہیے. کہا خدا تجھ پر رحم کرے, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے. کچھ دیر گزری, دوسرا فقیر آ کے سوال کرنے لگا مولا سے, اور جب مولا کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا, مولا نے انگور کے دانے پیش کیے. انگور کے دانوں کو ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ جملہ کہا, پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بھوکے کے لیے کھانے کو فراہم کر دیا. جانے چاہ رہا تھا, مولا نے کہا رک جا. غلام سے کہا کہ تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ کہا مولا کچھ درہم موجود ہے. کہا وہ سارے کے سارے درہم اسے دے دو. کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے غریب کی مدد کر دی اس مال و متاع کے ذریعے سے کہ جو غریب کے پاس موجود نہیں تھا. دوبارہ جانا چاہتا تھا, ایک مرتبہ مولا نے دوبارہ روک لیا. مولا نے اپنے پیرہن کو اتارا اور پیرہن اتار کے اسے گفٹ کر دیا. اس کے بعد اس نے جملہ کہا, پروردگار تیرا شکر ہے اے صادق آل محمد, آپ کا بھی شکریہ. جب یہ جملہ کہا, مولا نے اس کے بعد کچھ عنایت نہیں کیا. غلام نے سوال کیا, مولا کیا وجہ ہے؟ شکریہ ادا کر رہا تھا, خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال بلند کر رہا تھا, آپ دیتے جا رہے تھے. کہا جب تک خداوند عالم کا شکر ادا کرتا جا رہا تھا میں دیتے جا رہا تھا. جب مخلوق کا پہلو اس کی زندگی کے اندر آ گیا, میں نے دینا بند کر دیا. کہ یہ وہ ہے کہ جس کا اجر پروردگار عالم دینے والا ہے, یہ وہ ہے کہ جس کا اجر پروردگار عالم دینے والا ہے. اور اہل بیت کے سامنے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کہ زمانے کے اندر ہارون الرشید نے دربار کو سجایا. جب یہ معلوم چلا کہ اہل بیت کے گھرانے کا مرکز وہ ہے کہ جہاں پر سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے, اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے, معصوم کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے. اپنے دربار کو سجایا کہ آج میرے دربار میں جو مانگنے والا آئے گا اس سے سب کچھ دیا جائے گا. ہارون کے دربار کے اندر لوگ آ رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ مولا کو شام کو بلوایا. معصوم جب بارگاہ کے اندر داخل ہوئے ہیں, دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں, اس نے کہا کہ اب میں بتلاتا ہوں, میں ہارون ہوں, میں بتلاتا ہوں کہ ہماری سخاوت کیا ہے. نہیں جانتا تھا کہ اہل بیت کی سخاوت کیا ہے, کہ ہماری سخاوت کیا ہے. کہ جتنا پورے دن کے اندر تمام افراد کو دیا ہے, علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. جتنا پورے دن کے اندر پیش کیا گیا تھا لوگوں کو 8ویں امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. روایت کے جملے ہیں, امام دربار سے نکلنا چاہتے تھے, جوتے پہننا چاہتے تھے, غلام آگے بڑھا, جوتوں کو سیدھا کیا. جیسے ہی جوتوں کو سیدھا کرنا تھا, مولا نے وہ سارا کا سارا مال اسے دے دیا. اور پھر یہ بتلایا کہ ہارون, جسے تو تمام لوگوں کا جمع کہہ کر ہمیں دے رہا ہے, ہم وہ ایک جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیے محمد و آل محمد. تو اہل بیت اطہار نے اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے, اور پھر طریقہ بتلایا کہ کہاں پر خرچ کیا جائے. کہ معصوم فرماتے ہیں اس جگہ پر خرچ کیا جائے کہ جہاں پر تمہیں محبت و ولایت کے آسان نظر آئیں. کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے کہ جو غربت کے عالم میں ہے, ہم سے محبت رکھتا ہے, یہ تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے یہ محبت اہل بیت کی جانب راغب ہوگا, تو اسے جا کر دو. اور یہی ایک مصرف خمس میں بھی ہے, زکوٰۃ میں بھی ہے, جس کو نام دیا گیا مؤلفۃ القلوب, کہ جن کے قلوب دین مبین اسلام کی جانب مائل ہوں. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بیان کی گئی کہ اپنے ذی رحم, اپنے اعزا و اقارب کو فراموش نہیں کرنا. معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم اگر کوئی اپنے اعزا و اقارب میں سے مستحق کو کچھ عنایت کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, پروردگار عالم اسے جو ثواب ایک عام صدقے کی صورت میں دیا جانا ہے اس سے دوگنا ثواب عطا کرتا ہے, اس سے دوگنا ثواب عطا کرتا ہے. لیکن خرچ کرنے کی عادت انسان
اپنے اندر پیدا کرے. معصومین نے یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ اگر دن کی محافظت چاہتے ہو کہ دن تمہارا سکون سے گزر جائے، دن کی ابتدا کے اندر صدقہ دو. چاہتے ہو کہ تمہاری رات سکون سے گزرے، رات کی ابتدا کے اندر صدقہ دو. یاد رکھو جب خدا کی راہ میں خرچ کرو گے، خداوند عالم تمہارے دن کی بھی حفاظت کرے گا، تمہاری رات کی بھی حفاظت کرے گا. اور یہ تو وہ ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. اور اہل بیت کا گھرانہ وہ مرکز ہے کہ جو صدقہ دینے کا مرکز ہے، اور دینے کے بعد جتایا نہیں جاتا. قرآن کریم کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، آپ نے صدقات کو باطل نہ کر دو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. معصوم سے پوچھا گیا اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کی اور دوبارہ اس کے سامنے تذکرہ کر دیا، کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کسی کا بھی دل نہ دکھاؤ، تمہاری کوئی ایک نیکی کسی دوسری اذیت کی وجہ سے زائل ہو سکتی ہے. مدینے کے 3 مشہور اسقیاء گزرے ہیں، سخی افراد، جن کے اندر ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء علیہ السلام، اور عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام. یہ 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جو مدینہ کے 3 مشہور سخی افراد گزرے ہیں، کہ ان کی بارگاہ میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک عربی گاؤں سے آیا، اور گاؤں سے آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا. امام حسن کی بارگاہ میں آیا، امام حسن نے 2000 درہموں سے عنایت کیے اور کچھ بھیڑ بکریاں اسے عنایت کی. ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ سے زیادہ کوئی سخی مدینے کے اندر موجود ہے؟ کہا میرا بھائی حسین موجود ہے. امام حسین کی بارگاہ میں آئے. امام حسین نے بھی سخاوت کے وہی جوہر دکھلائے جو امام حسن نے دکھلائے. بے شمار درہم عطا کیے، بے شمار جانور عطا کیے. کہا اور کوئی سخی ہے؟ کہا بالکل ہے، میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ہیں. عبداللہ کے پاس آئے، عبداللہ نے بھی ہی عطا کیا. جب مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ گھرانے اہل بیت کی کیا بات ہے کہ جس گھر کا ہر فرد جو دیتا ہے کمال دیتا ہے، جو دیتا ہے کمال دیتا ہے. ان تینوں کی سخاوت کو اگر دیکھا جائے تو کربلا کے میدان کے اندر بھی ایک جیسی رہی ہے. کربلا کے میدان کے اندر بھی ایک جیسی رہی ہے. ماہ مبارک رجب ہے، اواخر رجب کے اندر انشاءاللہ تذکرہ ہوگا اہل بیت کے اس سفر کا کہ جو مدینہ سے کیا ہے. مدینہ سے سفر ہوا ہے، مکہ میں جا کے قیام کیا ہے، اپنے حج کے احرام کو عمرے کے اندر تبدیل کیا ہے، اور یہاں تک کہ ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء مکہ چھوڑ کے نکلنا چاہتے ہیں. جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی مکہ سے کچھ دور پہنچے ہیں. کچھ روایتیں اس ملتی ہے کہ وہ مقام کے جہاں پر آج مسجد تنعیم جو مسجد عمرہ بھی کہلاتی ہے وہ واقع ہے. مولا نے ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو حکم دیا عباس سواری کے جانوروں کو روک دیا جائے. عباس نے حکم کی تعمیل کی ہے، سواری کے جانوروں کو روک دیا. ثانی زہرا نے ایک مرتبہ مولا کو مخاطب کر کے کہا بھیا یہ سواری کے جانور کیوں روکے گئے ہیں؟ کہا بہن میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی راہ سے کوئی سوار آ رہا ہے، مدینے کی راہ سے کوئی سوار آ رہا ہے. کچھ دیر گزری تھی، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی اور دیکھا کہ کون آیا ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار آئے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیاوی مال و متاع کے صدقے کی بات کر رہے ہیں. اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں اور پھولوں کے نذرانے دیے ہیں. خدا کی بارگاہ میں اگر پروردگارہ تیری بارگاہ میں یہ قبولیت کے درجے پر ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ دینے کے لیے راضی ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں، سینے سے لگایا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا ہے سید الشہداء نے. ثانی زہرا نے ایک مرتبہ جناب فضہ کو بلایا اور کہا فضہ عبداللہ سے کہو کہ کچھ دیر کے لیے میرے پاس آئیں. عبداللہ در خیمہ میں آتے ہیں، ثانی زہرا موجود ہیں. اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے ثانی زہرا نے وہ جملے پڑھے کہ جو واقعاً مصائب کے جملے بھی ہیں اور سید الشہداء کے فضائل کے جملے بھی ہیں.
کہ ثانی زہرا کی حسین مظلوم کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے۔ بعض مورخین یہاں تک لکھتے ہیں، تاریخ یہاں تک لکھتی ہے کہ شہزادی نے جب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ نکاح کیا ہے تو ایک مرتبہ عبداللہ سے یہ جملہ کہا ہے، عبداللہ دیکھو بیوی تمہاری ضرور ہوں لیکن دن میں ایک مرتبہ حسین کی زیارت کو جانا چاہوں گی۔ ثانی زہرا کی حسین سے محبت یہ ہے۔ عبداللہ خیمے میں آتے ہیں، ثانی زہرا اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں ثانی زہرا یہ جملہ کہتی ہیں، عبداللہ تم جانتے ہو میں تمہاری زوجہ ہوں، زوجہ پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، تم جو کہو گے زینب کو ماننا ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ شہزادی میرے ساتھ مدینے واپس چلیں، یاد رکھو زینب واپس نہیں جائے گی، زینب کا لاشا تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور سامنے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سامنے جو شخصیت ہے وہ عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں۔ کیا شہزادی کیسی بات کر دی؟ شہزادی جعفر طیار کا بیٹا ہوں، ابو طالب کا پوتا ہوں، میں آپ کو یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں، آباء و اجداد کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب سفر پر نکلا کرتے تھے سامان صدقہ ساتھ میں لے کے نکلا کرتے تھے۔ ارے عبداللہ آپ کے ساتھ موجود ہے، یہاں پر عبداللہ آپ کے پاس آیا ہے تو سامان صدقہ لے کر آیا ہے، میں محمد کو لے کر آیا ہوں، اون کو لے کر آیا ہوں، اون و محمد کو صدقے کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جب صدقے کی ضرورت پڑ جائے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ اور روایت کہتی ہے شب عاشور جب مولا نے خیام کا دورہ کیا ہے، عجیب منظر دیکھا ہے کہ کربلا کی ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ ثانی زہرا کے خیموں کے پاس آئے، ایک مرتبہ دیکھا ثانی زہرا اونو محمد کو تیار کر رہی ہے۔ اے اونو محمد دیکھو کل ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم سے پہلے بنی ہاشم کو کوئی اور جوان سبقت لے کر چلے جائے، ایسا نہ ہو کہ عبداللہ کے سامنے مجھے شرمندہ کر دینا۔ اور محمد جب تم میدان میں جانا ایسی جنگ کرنا کہ اشقیاء کو حیدر کرار یاد آ جائے، جعفر طیار یاد آ جائے۔ اور جب دونوں بچے میدان جنگ کے اندر گئے، راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ حیدر کرار آئے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جعفر طیار آئے ہیں، دونوں نے عجیب جنگ کی، یہاں تک کہ زمین کربلا پر آئے، امام کو نصرت کے لیے پکارا، ابا عبداللہ الحسین دونوں کے جنازے لے کر آئے ہیں، در خیمہ پر آ کر ایک مرتبہ ثانی زہرا کو پکارا، زینب اونو محمد کا لاشا لے کر آیا ہوں، ایک مرتبہ کہا بھیا میں نے اونو محمد کو تجھ پر قربان کر دیا، تجھ پر صدقہ کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اہل بیت کو زندان شام سے رہائی ملی ہے، ایک شہید کا سر لایا جاتا تھا، جب تبرکات کو واپس کیا جا رہا تھا، ارے علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے آگے بڑھ کر آغوش میں لیا، علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کر آغوش میں لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کر آگے اپنی آغوش میں لیا، مولا حسین کا سر آیا، ہر ایک بی بی احتراماً کھڑی ہو گئی، ایک دو سر ایسے پڑے تھے، ایک مرتبہ ایک مومنہ مخاطب ہوئی، یہ دو سر ایسے ہیں جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، زینب کبریٰ مخاطب ہوئی، ارے یہ دو سر کوئی اور نہیں ہے، میرے اولو محمد ہے، میں نے حسین پر صدقہ کر دیے، زینب جسے صدقہ کر دے اسے واپس نہیں لیا کرتی۔ زینب نے اونو محمد کو صدقہ کیا، اونو محمد یاد نہ آئے، لیکن جب قافلہ مدینہ پہنچا، مدینے کی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جب گھر میں داخل ہوئے، ارے گھر کے صحن کے اندر ارے اونو محمد کی چیزوں کو دیکھا، جب اونو محمد کے حجرے میں جا کر دونوں شہزادے کے بستروں کو دیکھا، اب زینب سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ کہا عبداللہ میرے اونو محمد میں نے حسین پر صدقہ کر دیا، میں نے حسین پر قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، پروردگار ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر آیا ہے، شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ
ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ماہ مبارک رجب کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کی شب جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے پروردگار اس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی موجود ہیں پروردگارہ ان تمام افراد کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخر حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ دعائے صحت کی گزارش ہے۔ ایک بچہ سید احسن شدید علیل ہے اور عمومی طور پر وہ تمام مومنین کے جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 پروردگارہ تیری بارگاہ میں بیمار کربلا کا واسطہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ بچہ سید احسن اور عمومی طور پر تمام مومنین کے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیمار ہیں پروردگار ان تمام افراد کو جلد از جلد شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ سورہ فاتحہ کا التماس ہے مرحوم سید ریاض حسین کے لیے، مرحوم صادق حسین، مرحوم عاقل حسین، مرحوم جاوید عباس، حاضرین محفل کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔